تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ درود پڑھے، اور یا پیغمبر کا نام نہ سنے بلکہ اس کے بجائے اگر ان کی کنیت بھی سنے، مثلا ابو القاسم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تو اس وقت بھی درود پڑھنا مستحب ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر پیغمبر کے کسی لقب کو مثلا مصطفیٰ کا لفظ سنے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تو اس وقت بھی مستحب ہے، خواہ وہ نمازی میں کیوں نہ ہو۔ یعنی نماز میں اگر پیغمبر کا نام، لقب یا مثلا کنیت کو سنے، نماز کو روکے اسی جگہ جہاں کہیں بھی ہے نماز میں، چاہے وہ الحمد کا سورہ پڑھ رہا ہے، دوسرا سورہ پڑھ رہا ہے، نماز مستحب ہے کہ نماز کو روکے، درود پڑھے، اس کے بعد پھر جہاں سے وہ سورہ آگے کنٹینیو ہو رہا ہے یا جو ذکر ہو رہا ہے اس کو آگے کنٹینیو کرے، چاہے نماز میں ہو چاہے غیر نماز میں۔ اچھا، اب دیکھیے، درود ایک ایسی عبادت ہے کہ جب ابھی آپ عام زندگی میں درود کے ثواب اور فائدے سنیں گی، تو جب وہی درود آپ نماز واجب کے اندر پڑھیں گی تو اس کی عظمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ جب عام زندگی میں اس قدر فائدے ہیں تو سوچئے کہ نماز میں کس قدر فائدے ہوں گے۔ اور خاص طور پر حاجات کی قبولیت کے لیے تو درود مجرب ترین دعاؤں میں سے ایک ہے۔ اور باقاعدہ علی خمسہی قزوینی، جنہوں نے درود پر باقاعدہ کتاب بھی لکھی ہے، انہوں نے فرمایا اپنی اس کتاب کے اندر کہ فخر تہران میں ایک ہوتے تھے، ان کے گھر میں مجالس درود منعقد ہوتی تھیں۔ تو جنہوں نے کتاب مرتب کی وہ فرماتے ہیں کہ جس قدر تیز رفتاری کے ساتھ ہم نے ان درود کی محفلوں میں حاجات کو قبول ہوتے دیکھا ہے، کسی اور جگہ میں نظر نہیں آئے۔ کہہ رہے ہیں میرے خود ذاتی طور پر ایک ایسی حاجت تھی کہ مجھے مکمل یقین تھا کہ یہ تو اتنی جلد پوری ہو ہی نہیں سکتی، یعنی ایک ایسا دل میں خیال ہوتا ہے نا کہ میں دعا مانگ تو رہا ہوں، لیکن کہہ رہے ہیں صرف اتنی جلد وہ دعا قبول ہوئی ہے اس مجالس درود میں شرکت کے باعث کہ میں خود حیران رہ گیا کہ اتنی جلد قبولیت۔ تو ایسی محفلوں کا انعقاد اب بہت ضروری ہو گیا ہے۔ مسائل لوگوں کے بڑھتے جا رہے ہیں، پریشانیاں عالمی سطح پر بھی بڑھتی ہیں اور گھریلو سطح پر بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور لوگ انتہا سے زیادہ پریشان ہیں، مالی امور میں پریشان ہیں، رشتوں کے اعتبار سے پریشان ہیں، بیماریوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، اور بے شمار پریشانیاں ان کو لاحق ہیں۔ باقاعدہ گھروں پر، یہ میں اکثر جتنی بھی ہماری پچھلے سالوں میں نشستیں ہوئی ہیں اس کے اندر بارہا ایسی محفلوں کو انعقاد پہ زور دیتا رہا ہوں، لیکن شاید بات میں اثر نہیں ہوتا ہے کہ اس کو کہیں ہوتے ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوں۔ آپ حیران ہو جائیں گی کہ مثلا 5 خواتین 10 خواتین سے ابتدا کریں، مجالس کا پیٹرن تو ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ذرا زیادہ بڑا سیٹ اپ چاہیے ہوتا ہے، اس سے لوگ گھبراتے ہیں کہ چلو سال میں ایک دفعہ کر لی، لیکن ہفتے میں 15 دن میں ماہانہ کم سے کم ایسی محفلیں گھر پر اگر ریگولر ہو جائیں، 10 خواتین آئیں، 10 تسبیحاں سب پڑھیں، ایک نشست میں 10,000 دفعہ پڑھیں، 50,000 1 لاکھ، اگر اس طرح سے ہو تو درود کی ایک ایسی برکتیں، جیسے کہ ابھی آپ آگے پوری نشست اسی پر ہے ہماری، سنیں گی تو حیران رہ جائیں گے کہ اتنی بابرکت چیز کو لوگوں نے کیسے فراموش کر رکھا ہے، اور اپنے مسائل کے حل کے لیے درود سے مدد کیوں نہیں لیتے۔ ٹھیک ہے، ایک عمومی طور پر تو ہمارے دماغوں میں ہوتا ہے کہ اس کے بہت فضائل ہیں، لیکن اس کے انعقاد کی جو محفلیں ہیں ان کے انعقاد کی بہت ضرورت ہے۔ تو بہت ضرورت ہے اس کی کہ اس کو اس انداز سے رائج کیا جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو صلوات ہیں، جس کو عربی میں درود کو صلوات کہتے ہیں، صلوات کے ہر لفظ سے ایک اسم الہی مراد ہے۔ خود اس صلوات کے اندر جو یہ سواد، لام، واو اور تے، یا جس کو ہے کہا جاتا ہے، اصل میں ہے وہ، تو کہتے ہیں کہ ہر لفظ سے ایک اسم الہی مراد ہے۔ سواد سے صمد مراد ہے، جو علماء عرفان فرماتے ہیں، لام سے لطیف، واو سے واحد، اور ہا سے ہادی۔ یہ پروردگار عالم کے 4 اسماء الہی، اور ان سب کے الگ الگ خصوصیات ہیں۔ یہ خود ایک لحاظ سے مشکل کشا قسم کے اسماء الہی ہیں۔ تو سوچئے کہ یہ خود جو صلوات کا لفظ ہے، کہ علماء عرفان فرماتے ہیں کہ ان 4 الفاظ سے مل کر بنا ہے، جو خود اسم الہی۔ اور آیت اللہ بہجت یہ فرماتے تھے کہ سارے اصول دین بھی آپ کے درود ہی کے اندر موجود ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سب سے عظیم ترین ذکر صلوات ہے، اور سارے اصول دین اسی میں موجود ہیں۔ جیسے جب آپ کہتی ہیں اللہم، تو اس میں مبدا کی طرف اشارہ ہے، پروردگار عالم کے ہر چیز کی ابتدا اللہ کی طرف ہے، اور اسی سے توحید ثابت ہوتی۔ اور فرماتے ہیں کہ مبدا کے ساتھ معاد ضروری ہوتا ہے، اس کائنات کا پیدا کرنے والا کوئی ہے، اور اس کا انجام کیا ہوگا، انجام جو قیامت ہے۔ تو خود بخود اس اصول دین کے اندر قیامت بھی شامل ہو گیا، اور قیامت ابتدا توحید سے، اور اس کے بعد قیامت، اور قیامت بغیر عدل کے کوئی معنی نہیں رکھتی، تو قیامت بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ پھر جب آپ کہتی ہیں صلی علی محمد، اس میں نبوت کی طرف اشارہ ہے، و آل محمد میں امامت کی طرف اشارہ ہے۔ اس طرح تمام اصول دین بھی درود کے اندر جمع ہو گئے۔
فوائد کے اعتبار سے ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ کہا جاتا روایات کے اندر یہ بات آئی ہے کہ اگر کوئی شخص ہر رات 100 دفعہ صرف درود پڑھے تو اس کے تمام قرضے اتارنے کا باعث بن جاتا ہے. روزانہ رات کے وقت صرف ایک تسبیح، درود کی تسبیح روزانہ، جتنے بھی اس کے قرضے ہیں سارے قرض اس کے ادا ہو جائیں گے اگر روزانہ اس پہ مداومت شروع کر دے، روز پڑھے اس کو. اور بیماریوں کے اعتبار سے بے انتہا مجرب ہے. ایک عورت آتی ہے اپنے نابینا بیٹے کی شفا یابی کے لیے پیغمبر اسلام ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم